واقعہ دیکھ رہا تھا اسی سرزمین عراق کا, اسی اربعین سے متعلق. میں کوشش کروں گا یہ اربعین کے متعلق آپ کے ذہنوں میں جو احساسات ہیں, جذبات ہیں, اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی زیارت اربعین کے لیے یقیناً پہلے جا چکا ہے, اس سال نہیں جا پائے ہوں گے, دلوں میں تمنا ہوگی, آرزو ہوگی, لہٰذا اس اربعین کا ذکر ضرور کروں. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, ایران کے ظاہر ہے کہ وہاں پہ الگ الگ قسم کے گروہ ہوتے ہیں کہ جو زیارتوں پہ بھیجے جاتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو زیارتوں میں جاتے ہیں عوام میں سے, لیکن وہاں پہ بھیجے جاتے ہیں کچھ لوگ خاص طور سے. انہی لوگوں میں کچھ ڈاکٹرز تھے کہ جنہیں زیارت کے لیے بھیجا گیا تھا, جاؤ تمہیں وہاں کے اوپر زیارت بھی کرنی ہے, خدمت بھی کرنی ہے. یہ سب آخری دن یہ موقف میں رکے تھے. یہ پورا تقریباً 12-13 آدمیوں کا قافلہ تھا. یہ لوگ موقف میں ٹھہر کے خدمت کر رہے تھے مریضوں کی, الگ الگ موقف میں, کہ 12 ایک ساتھ نہیں تھے, الگ الگ خیموں میں. آخری دن تقریباً 40 سے جسٹ ایک دن پہلے, کہ اب تو زائرین گھٹ چکے ہیں, اب ہمیں بھی 40 کے لیے پہنچنا ہے, اور پہلے سے پلان تھا ان لوگوں کا, یہ سب ایک ساتھ ملے اور پھر یہ سب بڑھے کربلا کی طرف. وقت کم تھا, کہیں رک نہیں سکتے تھے, اس لیے کہ اگر رک جاتے ایک رات اور تو پھر 40 میں نہ پہنچ پاتے. بڑا کم وقت تھا اور ان کو کربلا پہنچنا تھا. راستہ بہت زیادہ لمبا باقی رہ گیا تھا, اور جیسے بھی ان کو کربلا خود کو پہنچانا تھا تاکہ 40 کی فضیلت یہ حاصل کر سکیں. ان لوگوں کا بیان کہ جس موقع کے اوپر ہم لوگ بڑی تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے, اچانک ایک گاؤں سے ایک شخص نکل کے دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان لوگوں کے ہاتھ پیر جوڑنے لگا کہ آؤ ہمارے وہاں رک جاؤ تم. ان لوگوں نے کہا کہ بھائی اب وقت نہیں بچا, آج رات شب اربعین ہے, آج رات سے پہلے ہمیں کربلا پہنچ جانا ہے, وقت ہی ہمارے پاس. کہا نہیں, آ جاؤ, بس رک جاؤ, ہمارے وقت کچھ دیر رک جاؤ. اس دفعہ نہ جانے کیا ہوا ہے کہ میرے وہاں امام حسین کے مہمان کم آئے, میرے وہاں کہ تم لوگ رک جاؤ. اچھا, اس کو پتا نہیں, نہ اس کو پتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں, نہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کون ہے. بات اس کی اتنی زیادہ دل میں لگی, ان لوگوں نے کہا کہ نہیں رک سکتے. اس نے کہا نہیں رکنا ہوگا. اتنا زیادہ اس نے اصرار کیا کہ اچھا ٹھیک ہے چلو تم کہتے ہو. اس نے کہا چلو کم سے کم کھانا کھا لو ہمارے وہاں, اتنی دیر آ کے بیٹھ جاؤ. یہ لوگ پہنچے, اب راستے میں اصرار کر رہا ہے کہ دیکھو اس میں کھانا نہیں, کچھ دیر رک جانا, کچھ دیر آرام کر لینا, سو جانا, میرے گھر میں رونق آ جائے گی, تم لوگ آ جاؤ گے, لیٹ جاؤ گے, اپنے موزے اتار دینا, اپنے کپڑے تم ہم کو دے دینا, ہم ان کو دھو دیں گے, جب تک سوکھیں گے تم لوگ آ رہا. یعنی وہ چاہ رہا تھا کہ زیادہ دیر رکیں گے. سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنا زیادہ اصرار کیوں کر رہا ہے. خیر یہ لوگ پہنچے, اس نے اتنا اصرار کیا, ان سب نے اپنے موزے اتار دیے, ان لوگوں نے اوپر کا کوٹ وغیرہ بھی دے دیا کہ صاف کر دو سب کچھ, تاکہ اب اس کے ذرا اطمینان ہو جائے کہ یہ لوگ رک رہے ہیں. لا کے اس نے اندر کے کمرے میں ان سب کو بٹھایا. اب اس کے بعد چائے آ رہی ہے, بسکٹ آ رہا ہے, اور سارے پذیرائی کے سارے انتظامات ہو رہے ہیں, اور کھانا آ ہی نہیں رہا ہے. اچانک ان لوگوں کی جو نظر پڑی تو دیکھا تصویر وہاں پہ ٹنگی ہوئی تھی جو عجیب طرح کی, جس تصویر میں ایک جنازہ رکھا ہوا تھا. کبھی آپ نے فوٹو میں جنازہ نہیں دیکھا ہوگا, ایک جنازہ جو ہم لوگ کے درمیان انسانوں کو اٹھانے کے لیے تابوت بنایا جاتا ہے, ویسا جنازہ تیار رکھا ہوا ہے اور بغل میں قبر کھدی ہوئی ہے. اچھا, کچھ لوگ ہوتے ہیں درس لینے کے لیے, عبرت لینے کے لیے ایسی تصویریں اپنے وہاں لگاتے ہیں کہ انسان کو موت یاد آئے. انہوں نے سمجھا کہ لگتا ہے کہ اس نے اس لیے تصویر لگائی کہ ہمیشہ موت یاد آئے. وہ آیا, اندر سے کچھ سامان لے کے نکلا تھا. اچھا بھائی یہ تصویر تم نے یہاں خیریت کیوں لگائی ہے؟ یہ لوگ چونکہ ایرانی تھے لیکن ان کو باقاعدہ ٹرینڈ کیا گیا تھا کہ جا رہے وہاں پہ تم کو خدمت کرنا ہے, اور ان عراقی افراد کے درمیان عربی بھی سکھائی گئی تھی. یہ لوگ تھوڑی بہت عربی بول سکتے تھے, سمجھ سکتے تھے. ظاہر ہے کہ ان کو بیماری سمجھنی تب علاج کرنا ہے. ان ڈاکٹرز نے پوچھا کہ یہ تصویر کیا لگائی تم نے خیریت؟ کہ اس کی پوری ایک داستان ہے. اچھا بتاؤ داستان کیا ہے؟ کہ نہیں, اگر داستان میں ابھی بتا دوں گا تم لوگ کھانا نہیں کھاؤ گے. ایسی میری داستان عبرتناک ہے کہ تم لوگ سن لو گے, کھانا نہیں کھاؤ گے. نہیں تم بتاؤ, ہم لوگ خود ڈاکٹر ہیں, ہم لوگ تو صبح شام موت دیکھتے ہیں, ہم لوگ کے بعد مسئلہ نہیں, ہم آپ لوگ کو جانتے ہیں کتنے بھی آپ ہوں اس میدان کے, لیکن آپ پہلے کھانا کھا لیے پھر جو کہیے میں بتاؤں گا. کھانا لایا گیا, کھانا سرو کیا, اچھے سے انہوں نے کھانا کھا لیا. اچھا اب بتاؤ یہ تصویر کا واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اب آپ لوگ حوصلے سے سنیے گا, لیکن جتنی دیر آپ لوگوں نے رکنے کے لیے کہا اتنی دیر رکیں گے آپ لوگ. بتاؤ واقعہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں اس پورے گاؤں میں آپ پوچھ لیجئے, میرا نام لے لیجئے, اتنا زیادہ برا انسان میں تھا کہ لوگ مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے. کوئی ایسی برائی نہیں تھی
کہ جس برائی کو میں نے انجام نہ دیا ہو. میرا کوئی تعلق رسول اللہ سے، اسلام سے، قرآن سے، امام حسین سے کچھ بھی نہیں تھا. رہتا تھا میں کربلا کے پاس میں راستے میں، لیکن میرا کوئی تعلق امام حسین سے نہیں تھا. پھر کا ایک دن جب یہ صدام کا زمانہ ختم ہوا اور مجھے یہ پتا چلا کہ یہ لوگ زیارت کے لیے اب آنا شروع ہو گئے ہیں، میں نے کہا بڑا اچھا موقع ہے. ہر ایک اپنا اپنا بزنس سوچتا ہے نا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے. میرے کام سے متعلق ان لوگوں کے یہاں سے گزرنا بڑا قیمتی. کیا بھائی تمہارا کام کون سا؟ کہ میں تو خود پرانا اس میدان کا شاطر تھا. میں یہ سوچنے لگا کہ یہ لوگ آئیں گے، یہاں کے اوپر رکیں گے، آرام کریں گے، کسی کی گھڑی اتار لی، کسی کا چشمہ اٹھا لیا، کسی کا کوئی سامان اٹھا لیا، کسی کا پتہ چلے گا، کون ڈھونڈ پائے گا مجھے. کہ میں یہ سوچ کے اپنے گھر سے نکلا کہ ان زائرین کو لوٹنا ہے. میں جیسے ہی مین روڈ پہ آیا، میں نے دیکھا کہ لائن سے موقف لگے ہوئے تھے اور ان موقف میں لوگ آرام کر رہے تھے. میں نے سوچا کہ جا کے لوٹنا تو ہی ہے، چلو کسی موقف میں چل کے کم از کم پہلے چائے پی لی جائے، ذرا سا تازہ دم ہو جاؤں. کہ میں نے جیسے ہی ایک موقف میں ہاتھ بڑھایا، چائے اٹھائی، اندر سے بیٹھے ہوئے ایک جوان نے مجھے پہچان لیا. کہا ہرگز ہاتھ نہ لگانا. خیریت کیا ہو گیا؟ کہ یہ چائے تم جیسوں کے لیے نہیں ہے، یہ امام حسین کے زائرین کے لیے. عجیب جھٹکا لگا مجھے. اچھا. میں آگے بڑھ گیا. میں آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ اندر ایک اور بزرگوار بیٹھے تھے. انہوں نے آواز دیکھی، کب انسان کو کیسے ہدایت مل جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جیسے بھی ہو، اس سے ہم کو فرق نہیں پڑتا، چائے پینا چائے پی لینا، لیکن کم از کم اتنا تو کرو کہ یہ سب امام حسین کے زائرین یہاں سے گزر رہے ہیں، ان کی کچھ خدمت کرو. اس نے کہا دیکھیں اب چائے تو یہاں سے نہیں پیوں گا، یہ تو نہیں ہو سکتا، میری غیرت پہ حملہ ہوا ہے، میں اب چائے نہیں پیوں گا، لیکن ہاں بتائیے خدمت کیا کروں. کہ دیکھو یہ لوگ چائے پلا رہے ہیں اور ان کے پاس شکر ختم ہو گئی ہے، جاؤ ذرا سا جا کے گاؤں سے، گاؤں پاس ہی میں تھا، گاؤں سے جا کے شکر لے کے آ جاؤ اور شکر دے دو تاکہ ایک چھوٹی موٹی خدمت تو تمہاری ہو جائے. کہتا ہے کہ میں بادلنا خاصہ، مجھے تو سب پتہ ہی نہیں تھا کہ یہی سب کوئی خدمت ایسی بھی ہو سکتی ہے. میں ذکر کروں گا پرسوں کی مجلس میں کہ دنیا کا یہ عجیب مجمع بالکل منفرد مجمع ہے. کہتا ہے کہ میں تو ان سب چیزوں سے واقف نہیں تھا، پھر بھی میں نے بڑے بادلنا خاصہ کہا چلو چل کے گاؤں والے کے پاس گیا شکر کے لیے. اس سے کہا کہ لاؤ کوئی شکر دے دو. میرے پاس پیسہ بھی نہیں تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے شکر دے دو، بعد میں پیسہ دے دوں گا تمہیں، جب ہوگا دے دوں گا پیسہ. اس نے بھی دے دیا. شکر لے کے میں واپس آیا. دیکھیں انسان کی موت کب آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، اسی لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ آمادہ رہنا چاہیے. کہتا ہے کہ میں واپس آ رہا تھا اور میں اتفاق سے ایک اور موقف کے بغل سے گزر رہا تھا کہ اس موقف تک پہنچوں جہاں پہ شکر پہنچانی ہے. وہاں پہ میں نے دیکھا وہاں بھی اچھی چائے رکھی ہوئی تھی. میں نے سوچا کہ وہاں تو پیوں گا نہیں، وہاں تو میرا دل ٹوٹا ہے، کچھ بھی ہو جائے شکر ہاتھ نہیں لگاؤں گا چائے کو، شکر دوں گا واپس آ جاؤں گا. لیکن کہاں سے یہیں چائے پی لی جائے، یہ لوگ مجھے پہچانتے بھی نہیں ہیں، دوسرے علاقے والے ہیں، ان کے درمیان چائے پی لی جائے. کہتا ہے کہ میں جیسے ہی ان کے پاس گیا، شکر میں نے رکھی ٹیبل کے اوپر، چائے اٹھائی، چائے پینے ہی جا رہا تھا کہ وہ موقف والا یہ سمجھا کہ یہ شکر جو آئی ہے، یہ شکر میں نے اس موقف کو گفٹ کیا ہے. اس نے بڑے خلوص کا اٹھایا کہ بھئی اللہ تمہیں سلامت رکھے، امام حسین تمہیں اجر دے، بہت شکریہ تم نے شکر دی. یہ کہہ کے اندر لے کے چلا گیا شکر. اچھا میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں کہوں کہ بھائی یہ شکر تمہاری نہیں ہے، وہ ان لوگوں کی ہے، تم لوگ کاہے نہیں اٹھائے لے رہے ہو. کہ میں نے سوچا ٹھیک ہے 2 کلو شکر ہی کی تو بات ہے، میں جا کے پھر گاؤں سے لے آؤں گا. کیا میں نے چائے پی، شکر اندر جا چکی تھی، اب وہ ملائی جا رہی ہوگی، جو کچھ ہو رہا ہوگا. میں پھر اپنے گاؤں پلٹا کہ چلوں 2 کلو شکر پھر خرید. لیکن اس درمیان ملک الموت آ گئے، میری روح قبض کر لی گئی. اور اب عالم یہ ہے کہ مجھے تو خود یقین نہیں آ رہا تھا. انسان کے لیے بہت سی روایتوں میں ہے یہ جو ہنگامی موت ہوتی ہے، اس میں انسان خود باور نہیں کر پاتا کہ میں دنیا سے جا چکا ہوں. تو مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا. غسل دیا جا رہا ہے، مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے، یہاں تک کہ میرے جنازے کو قبر کے پاس لا کے رکھا گیا. یہ جو تصویر دیکھ رہے ہو اسی کی ہے. اچھا یہ تمہارے جنازے کی تصویر، اسی کی تصویر لگائی. کیا یہاں تک کہ اب اچانک میں نے دیکھا کہ وہ 2 فرشتے ہیں کہ جو عذاب کے لیے قبر پہ کھڑے کیے گئے، اور دیکھ کے دہشت ہو رہی تھی مجھے. وہ نگاہ اٹھا کے مجھے دیکھتے تھے، میں لرزنے لگتا تھا. یہ عالم تھا میرا. اور وہ اس انتظار میں تھے کہ مجھے قبر میں لٹایا جائے اور مجھ پہ عذاب آنا شروع ہو.
कहता है कि वो फरिश्ते इंतजार कर रहे थे कि अचानक पीछे से एक बड़ी दिलनशी आवाज, एक ऐसी आवाज कि जिससे सुकून मिलता था। आवाज आई, फरिश्तों क्यों इसका इंतजार कर रहे हो, ये तो मेरा दोस्त है। कब मैंने बड़े ताज्जुब के साथ घूम के देखा कि कौन है जो मुझको अपना दोस्त कह रहा है। अब जो देखा तो कोई और नहीं, जहरा का लाडला हुसैन। जितना ताज्जुब मुझे था उससे कहीं ज्यादा ताज्जुब उन मलक को भी। मौला, इसके परवंदे में, इसकी फाइल में कोई अच्छाई नहीं, सब बुराइयां भरी हुई है। इसको क्यों आपने अपना दोस्त कहा? इसका तो जरा भी आपके दोस्तों से कुछ मिलना जुलना नहीं है। मौला ने फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि ये मेरे अज़ादारों, मेरे ज़ायरों के लिए शक्कर लेके गया था? उन लोगों ने कहा, मलक कहते हैं कि मौला इसके गुनाह बहुत ज्यादा हैं। मौला फरमाते, कितने गुनाह हैं? क्या मौला इसी जिंदगी में कोई अच्छाई नहीं, सिर्फ बुराइयां हैं। मौला फरमाते हैं कि उठाओ ये शक्कर, शक्कर के हर दाने के बराबर इसके एक एक गुनाह को माफ कर दे जाओ। इतने करीब है इमाम हुसैन। कहता है कि मेरे उन शक्कर के दानों को शुमार किया गया और उसके बाद उन मलाइका ने फिर आवाज दी कि आका, ये तो शक्कर के दाने कम पड़ गए, इसके गुनाह ज्यादा हैं। मौला फरमाते हैं कि अरे उस शक्कर को तुमने शुमार नहीं किया कि जिस 2 किलो और शक्कर को लेने के लिए ये गांव में जा रहा था, उसके दानों को भी शुमार करो। इन सब ने और शुमार किया। उसके बाद फिर अजीब जुमला है, वो कहता है कि अचानक उन मलाइका ने कहा कि आका, अभी भी इसके गुनाह इतने ज्यादा हैं कि हम उस शक्कर के दाने के बराबर भी इसके गुनाह नहीं बच पा रहे हैं। मौला आवाज देते हैं, ए मलाइका बताओ तुम्हें कितने शक्कर के दाने चाहिए हैं? और ये कहते कहते मौला ने अपनी आबा के अंदर से शक्कर निकालनी शुरू की। लो ये शक्कर के दाने, लो ये शक्कर के दाने, लो ये शक्कर के दाने। ये कहते कहते मौला फरमाते हैं, ये शख्स तुम तो मेरे जायर के खिदमत गुजार बन गए हो। क्या ये ज़ेब देता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पे मलाइका के सामने हुसैन को इस तरह से जवाब देना पड़े, जाओ मैं तुम्हें दोबारा जिंदगी दे रहा हूँ, जाओ मैं तुम्हें दोबारा दुनिया में वापस भेज रहा हूँ। अपनी जिंदगी को इतना पाक व साफ कर लेना कि फिर लोगों के दरमियान ये कहा जाए कि ये हुसैन के ज़ायरीन का खिदमत गुजार है। ये बहुत बड़ा शरफ है कि इमाम हुसैन के अज़ादारों का कोई खादिम बन जाए, इमाम हुसैन के ज़ायरों का कोई खादिम बन जाए। जाओ मैंने तुम्हें दुनिया की जिंदगी दी है, जाओ वापस का जाके खिदमत करना। कहता है कि मैंने तब से हुसैन के ज़ायरों की खाक को अपने सर पे रखना शुरू किया है। मैं इन्हें अपने हुसैन का मेहमान नहीं समझता, बल्कि इन्हें हुसैन का नासिर समझता हूँ। ये हुसैन के अज़ादार नहीं समझता, बल्कि हुसैन के साथ शहीद होने वालों का दर्जा रखता है। मैं इतनी इज्जत देता हूँ। कहा तुमने मेरे घर में आके मुझे शरफ दे दिया, तुम लोग मेरे घर में आए, रुके, मुझे बड़ी इज्जत मिल गई। मैं कल हुसैन से कह सकता हूँ, ए आका, मैंने आपके अज़ादार की खिदमत की थी। ए आका, मैंने आपके ज़ाहिर को अपने घर में बिठाया था। ए आका, मैंने आपके ज़ाहिर के लिए कोई अपनी खिदमत में कमी नहीं छोड़ी थी। हाँ, हुसैन तो इतने करीम है, एक गुनाहगार भी आ जाए उसको इस तरह से बख्शवा देते हैं।